ہمایوں مومن صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی وکٹری اور کملا ہیرس کا ہار جانا، کیا آپ کے خیال میں ایک تو اس چینج کو وہاں پر کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کے خیال میں اس کا پاکستان پر کوئی اثر ہوگا اور آپ کی پارٹی کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح ہے اس حساب کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا امپیکٹ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کیا ہوگا، لیکن ڈیفینیٹلی ٹرمپ کے جیتنے کا امپیکٹ پوری دنیا پر ہوگا۔ ٹرمپ بیسیکلی جس پالیسی کے ساتھ پہلے بھی تھا، اس نے سیریا سے افغانستان سے اپنی ساری فوجیں پل آؤٹ کی تھی۔ وہ ابھی بھی وہ سمجھتا ہے کہ ان دو جگہوں سے جو مینلی افغانستان کا انخلا بھی اسی نے ڈیسائیڈ کیا تھا۔ ایگزیکٹلی، اور اس میں عمران خان نے ایک بڑا پازیٹیو رول کردار ادا کیا تھا اس پورے اس میں اس انخلا میں امریکن کی۔ پھر اس کے بعد اس وقت جو ہے وہ یوکرین اور جو غزہ ہے اس کے اوپر وہ چیزیں، ان بیسس پہ سارے مسلمانوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا۔ اس پورے کمپین میں دو تین چیزیں ہیں جس کی بیسس پہ وہ ابھی ان لوگوں کو، مطلب گورنمنٹ کو اور ان کے الائز کو پرابلم ہوئی تھی کہ جب ٹرمپ نے اپنے کمپین میں ایک جگہ پہ کہا تھا کہ مائی فرینڈ عمران خان، ابھی 2 دن پہلے جیو میں جب وہ بتا رہے تھے تو پاکستان ٹیلی ویژن یا پاکستان جو میڈیا ہے انہوں نے وہ عمران خان والا وہ لفظ، چونکہ بانی پی ٹی آئی اس نے نہیں کہا تھا، اس کو انہوں نے سینسر کر دیا تو وہ بتا ہی نہیں سکے، اور یہ جیو کے اندر یہ چل رہا تھا اور وہ نہیں بتا سکے۔ تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ اس بیسس پہ اب یہ لوگ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو بوٹ پالش والے ڈبے تھے وہ لے کے یہاں سے ادھر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک اپنا اپنا وہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں صرف اتنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ ہمارا اپنا انٹرنل چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس لحاظ سے نہیں کرتے، لیکن اگر فار وٹ ایور ریزن اگر حکومت جو یو ایس کی حکومت ہے وہ پرانی پالیسیز کو ریورس کرتی ہے، وہ والی پالیسی جس میں انہوں نے پاکستان کے اندر ریجیم چینج کی تھی، اور ریجیم چینج امریکہ کی بہت پرانی پالیسی ہے، پرابلی آئی ڈونٹ نو اس کو مونرو ڈاکٹرائن کہتے تھے، یہ کیا کہتے تھے، جس میں یہ اگر کوئی ایسا ملک ہے جو ان کے ساتھ نہیں چل سکتا یا ان کی بات نہیں کرتا، وہ اس جگہ پہ ریجیم چینج کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت بے تحاشا ریجیم چینج کیے، فل آف ہسٹری از فل آف دیٹ تھنگ۔ تو اس چیز کو اگر یہ ریورس کرتے اور اس چیز میں اپنے آپ کو کہتے کہ نہیں ہم اس قسم کی چیز نہیں کریں گے، تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ دیٹ از دیئر پرسنل، دیٹ از دیئر پالیسی، فارن پالیسی ویزا-وی ٹو پاکستان۔ اب بات آ جاتی ہے کہ کیا ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ ہم سیلیبریٹ نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ خوش قسمت ہے، وہاں پہ پاکستان والا الیکشن کمیشن نہیں ہے، کہ جو کل جو رزلٹ ہوا تھا آج پتہ چلا ہے کملا ہیرس جو ہے وہ جیت گئی ہے۔ ٹرمپ کے 200 سیٹیں ہیں اور ان کے 350 سیٹیں ہیں۔ یہ فارم 47 کا تانا دے رہے ہیں۔ نہیں، میں فارم 47 آر ٹی ایس کا بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیسا آر ٹی ایس ویسے بائی دا وے وہاں دیکھیں ایک منٹ، بائی دا وے آر ٹی ایس سے وہاں پہ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے، اور ٹرمپ نے اس کے اوپر یہ بھی کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں آر ٹی ایس جب بیٹھتا ہے یا اس دفعہ جو چیز بیٹھی ہے یہ کی ہے، یہ ساری چیزیں میرے لحاظ سے یہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی تھی، یہ ان کے اوپر بلیم آتا ہے کہ وہ سارا سال 5 سال کرتے کیا ہے کہ آخر میں چاہے وہ آر اوز کے الیکشنز تھے 2013 والے، آر ٹی ایس تھا 2018 والے، یا اس دفعہ تھا، وہ یہ بیٹھا کیوں؟ وہ لوگ تنخواہ کس بات کی لیتے؟ وہ کام کی؟ اس چیز کے اوپر سوال اٹھنا چاہیے بنسبت اس کے کہ ہم لوگ ان کو پروٹیکٹ کرو اور ہم ان کو شے دیں۔ کیوں انہوں نے ہماری 17 سیٹوں کی بجائے ہمیں ایک پورا صوبہ دے دیا، یا انہوں نے ہمیں کسی اور کے لحاظ سے وہ کر دیا، کراچی سے 19 سیٹیں اٹھا کے ادھر ادھر دے دی، یا 21 سیٹیں اٹھا کے ادھر دے دی۔ ان چیزوں کے اوپر کرنا تھا، اور یا پھر اگر ایک کمشنر نے ایک انٹرویو دیا تھا، وہ کمشنر آج تک نہ آپ کو پتہ ہے، نہ مجھے پتہ ہے، نہ کمشنر کو پتہ ہے وہ کہاں ہے۔ امریکہ کے پاس جنرل فیض بھی نہیں ہے۔ ایک منٹ ہے نا، امریکہ کے پاس جنرل فیض سے زیادہ بڑے ہیں، سوالات اٹھا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، جنرل فیض نہیں ہے۔ جنرل فیض کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ خواجہ آصف صاحب کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، کہ 2019 میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب دونوں مل کے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی وغیرہ سے سب سے مل کے انہوں نے کہا تھا، 2019 کی میں بات کر رہا ہوں،
میں 2022 کی بات نہیں کر رہا ہوں, 2019 میں ان لوگوں نے کہا تھا آؤ مل کے عمران خان کو ہٹاتے, آپ کو لے کر آتے. یہ خواجہ آصف صاحب کے, یہ مولانا فضل الرحمان نے اس کی تصدیق کی ہے.